الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری معزز بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 7 ستمبر 2024 ہے۔ 7 ستمبر وہ بابرکت دن ہے جسے مسلمان یوم فتح تحفظ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ ختم نبوت کیا ہے اور اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ختم نبوت اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی انسان اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں تقریباً 100 آیات مبارکہ موجود ہیں جن میں ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے رسولو، اے پیغمبرو، تم مجھ سے یہ وعدہ لو کہ اگر تم میں سے کوئی میرے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پائے گا تو وہ اس پر ایمان بھی لائے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے بقیہ انبیاء پر جو فضیلت دی گئی وہ 6 وجوہات کی بنا پر دی گئی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم کہا جاتا ہے ایسی بات کو جس کے اندر الفاظ تو مختصر ہوں لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہو۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب کفار پر 1 مہینے کی مسافت سے پڑتا تھا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکیزگی حاصل کرنے کی جگہ بنا دیا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے ساری خلقت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے سے جو نبیوں کا سلسلہ تھا اسے پورا کر دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا۔ تو اسی طرح امت میں جو سب سے پہلے اجماع ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہی ہوا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں 12,000 سے زائد شرکاء تھے۔ اس لشکر میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں 700 حفاظ کرام تھے۔
دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ دور نبوت میں 238 یا 239 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، لیکن جب باری آئی حضور کے ختم نبوت کی تو 1200 صحابہ کرام نے قربانی دی ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے مجاہد ختم نبوت اور پہلے شہید ختم نبوت ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ بن کر مسیلمہ قذاب کے پاس گئے تھے اور اسے ختم نبوت کی دعوت دی تھی۔ اس ظالم نے بجائے ایمان لانے کے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا تم میری نبوت پر ایمان لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں، تجھے نبی کیسے مان لوں؟ تو اس ظالم نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پھر پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں مانتا۔ اس نے کہا بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پھر پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مانتا۔ کہا دایاں پاؤں کاٹ دو، پھر بایاں پاؤں کاٹ دو، یہ حتیٰ کہ زبان بھی کاٹ دی گئی۔ پھر پوچھا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن سے اشارہ کیا کہ نہیں مانتا۔ تو اس ظالم نے کہا ان کی گردن بھی کاٹ دی جائے۔ جب اس بات کی خبر ان کی والدہ کو ملی تو فرماتی ہیں لحاظ اليوم ارضعتہ، کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ کہنے لگی لحاظ اليوم ارضعتہ، آج کے دن کے لیے ہی تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ اسلام کی آبیاری کے لیے قربانی دے دے۔ تو دیکھیے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے حضور کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ اسی مسیلمہ قذاب جیسے بدبخت ہر دور میں آتے رہے۔ یہی بدبختوں میں ایک بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا، جسے انگریز نے پیدا کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جا سکے، مسلمانوں کے اندر سے ایمانی قوت اور اتحاد کو پارا کیا جا سکے۔ تو اس ملعون قادیانی نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے ابتدا میں تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ملحم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ایک وقت آیا کہ اس نے سلی اور بروزی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آخر میں صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اسی لیے پھر ختم نبوت کی تحریکیں چلی، 1953 کی تحریک، پھر 1974 کی تحریک۔ اس تحریک میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تاریخ کے اوراق پہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اسے الفاظ کے دائرے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی 1953 کی تحریک جب چلی تو اتنی سختیاں کی گئی کہ ایک لکیر لگا دی گئی اور کہا کہ اس لکیر سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا، جو اس سے آگے بڑھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نوجوان اس وقت 4 صفوں میں موجود تھے، ایک صف آگے بڑھی انہیں شہید کر دیا گیا، دوسری بڑھی اسے شہید کر دیا گیا، پھر تیسری، پھر چوتھی، 4 کی 4 قطاریں نوجوانوں کی شہید کر دی گئی، لیکن کوئی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب نے قربانیاں دے دی، لیکن پیچھے کوئی نہیں ہٹا۔ یہی 1953 کی تحریک جب چل رہی تھی تو ایک خاتون کے بیٹے کی اس وقت شادی تھی، ابھی دلہن کو لایا جا رہا تھا بارات کی صورت میں، تو معلوم ہوا کہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلسل دوسری جانب سے قتل و غارت شروع ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ نوجوان آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں تو وہ ماں آگے بڑھی، اپنے بیٹے سے کہا، اپنے بیٹے کے پاس گئی، اس کے کرتے کے بٹن کھولے اور کہا بیٹے آگے چلو، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان دے دو، کل قیامت کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بارات میں موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری شادی ہوئے عین کے ساتھ کریں گے، اور آگے بڑھا دیا۔ ماں کے سامنے اس کے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ قربانیاں تھیں اسلاف کی، جو یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں، خصوصاً اس عقیدے کے تحفظ میں تو مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہی 1953 کی تحریک جب چلی تو ختم نبوت کے ایک شاعر گزرے ہیں، سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اسی تحریک کے سلسلے میں جیل میں قید کر دیا گیا تھا، 9 سال جیل میں رہے۔ عید کا موقع آیا، ان کی والدہ ان سے ملنے آئیں، ان کی اہلیہ ساتھ تھیں، ان کے چھوٹے بیٹے سید سلمان گیلانی وہاں جیل میں ملنے گئے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، عرصہ دراز گزر گیا تھا، بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، آخر جب بیٹے کو دیکھا تو ماں فرط محبت جذبات عقیدت میں رونے لگی، بیٹے کے ساتھ لپٹ گئی، بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ چھوٹا بیٹا سلمان کبھی دادی کو دیکھتا ہے اور کبھی ماں کو دیکھتا ہے، وہ بھی رونے لگا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور کہا اماں جی یہ اس پر دستخط کر دو، رونے کی کیا بات ہے، اس پر دستخط کر دو، ابھی آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اماں جی کو بات سمجھ نہ آئی، کہا کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا
اماں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معافی نامہ ہے، اس پر دستخط کر دو کہ آئندہ اس تحریک میں شامل نہیں ہوں گے تو میں بھی آپ کو چھوڑ دوں گا۔ جب اس بوڑھی اماں نے یہ بات سنی، اسی وقت جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف بڑھی، اسے گریبان سے پکڑا اور کہا میرا یہ رونا فطرت کی وجہ سے ہے، میں ماں ہوں، میرے اندر ممتا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ میرا ایک بیٹا امین نہیں، میرے 10 بیٹے بھی امین ہوں تو میں حضور کی ختم نبوت پر قربان کر دوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں۔ تو یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے قربانیاں دی، پھر جا کر یہ تحریک چلی اور پھر یہ اپنے اختتام کو پہنچی اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا۔ 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آف پاکستان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے وفاداری کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قادیانی کو آئینی طور پر کافر اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانان عالم خصوصاً مسلمانان پاکستان 7 ستمبر کے دن کو یوم فتح تحفظ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے اکابر بزرگ سفید ریش حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے قانون کی قانون سازی کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ شاید ہی بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں میں کوئی کان ایسا ہوگا جو امیر شریعت سے واقف نہ ہو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ڈنکا تو آج بھی گونجتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، ان کی رگوں میں حضور پاک علیہ السلام اور حضرت علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے تحفظ پر پوری زندگی یوں لگائی کہ حج اور عمرہ بھی نہ کر سکے، پوری زندگی نہ حج کا سفر کر سکے اور نہ ہی عمرے کا سفر کر سکے، اور خود کہا کرتے تھے کہ میں کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کروں گا، یہاں ملک میں تو حضور پاک کی ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، تو میرا ضمیر مجھے حضور پاک کا سامنا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ان کی ایک ایمانی قوت تھی۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 10,000 مسلمان نوجوان شہید ہوئے تھے، لاہور کی گلیوں اور نالیوں تک میں ان کے خون کو بہایا گیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ 1974 میں اللہ پاک نے 7 ستمبر کا وہ دن لے کر آیا جب علماء طاقت میں تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اور وہاں پر حکومت وقت کے ساتھ یہ بات طے کر کے کہ قادیانیوں کو صفائی کا موقع دیا جائے، انہیں بلائیں کہ وہ اگر واقعی مسلمان ہیں، اگر واقعی وہ اسلام رکھتے ہیں تو آ کر ثبوت دیں، اپنے اسلام کو ثابت کریں۔ قادیانیوں کو 13 دن تک صفائی کا موقع دیا گیا، انہیں بلایا گیا کہ آؤ اگر اسلام رکھتے ہو تو ثابت کرو۔ 11 دن قادیانیوں کا فرقہ مرزا قادیانی کے دلائل دیتا رہا اور ناکام رہا۔ آخری 2 دن قادیانیوں کا ایک دوسرا گروہ لاہوری گروپ وہ دلائل دیتا رہا، وہ بھی ناکام رہا۔ 13 دنوں میں ان لوگوں نے اپنے آپ کے اسلام کے الف کو بھی ثابت نہیں کیا، اور دعویٰ قادیانیوں کو یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور پاک کے صدقے مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ واہ، حضور کے صدقے! بدماشی بھی وہ جو سر چڑھ کے بولے، یعنی رسول اللہ کے فرمان، ختم نبوت کی احادیث، ختم نبوت کے لیے آیات، صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا اتفاق، پوری امت مسلمہ کا اجماع نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام کے نام پر جھوٹا دعویٰ کر کے یہ حضور کے صدقے مرزا کو نبی بنا دیتے ہیں۔ کیوں نبی بن گئے؟ کہتے ہیں کہ اس کی عبادتیں اللہ کو پسند آ گئی تھی۔ ارے ظالموں، اس کی عبادتیں اللہ کو پسند آ گئی، ابو بکر صدیق کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی کہ جس کے لیے جبریل علیہ السلام اس جیسا لباس پہن کر آئے جو ابو بکر پہنے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی کہ جس کے لیے فرمایا اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو عمر حضور کے بعد نبی ہوتے۔ عثمان ذو النورین کی کوئی عبادت نعوذ باللہ اللہ کو عزیز نہ تھی کہ جس کو نبی بنایا جائے، جس کے لیے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نسبتیں یہ ہیں کہ جن کی بیوی جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، جن کے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کا گھر رسول اللہ اپنے گھر کے پڑوس میں دیکھ کر آئے ہیں، ان کی کوئی عبادت مقبول نہیں تھی کہ اللہ رب العزت انہیں نبی بنا دیتے۔ اور امت مسلمہ میں کوئی ولی اللہ، کوئی اللہ والا نہیں گزرا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خوشخبری قرآن اور حدیث کے ارشادات میں موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو تصوف میں چوٹی کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، یہ بزرگ دنیا میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، یہ بزرگ، یہ لوگ، ان میں سے تو کسی کو بھی نبوت کے تاج سے سرفراز نہیں کیا گیا، ایک مرزا ہی ملا تھا۔
تو بہرحال مرزائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضور کے صدقے سے مرزا کو نبی مانتے ہیں، اور پھر علماء نے اس دعوے کو قومی اسمبلی کے فلور پر ایسے اڑایا جیسا کہ ایک فٹ بال کو چٹیل میدان میں اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ 7 ستمبر 1974 کا دن تھا جب لیجسلیٹو اسمبلی آف پاکستان نے قانون پاس کیا، آئین میں ترمیم کی، اس بات کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ مسلمان کا معنی جیسے عقیدہ توحید کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، ویسے ہی حضور پاک کو آخری نبی مانے بغیر بھی مسلمانی کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو پہلے ہی اس کا قائل و فاعل تھا، لیکن ہمارے ملک میں اس دھرتی پر سب سے پہلے یہ قانون جو پاس ہوا وہ 7 ستمبر کو ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مسلم ممالک، جن میں عرب ممالک، خلیجی ممالک اور باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، انہوں نے بھی یہ قانون پاس کیا، سب نے پاس کر دیا کہ مسلمانی کا معنی عقیدہ ختم نبوت کا اقرار ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ختم نبوت کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ مولانا مفتی محمود، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہ تمام مسلمانوں کی طرف سے بڑے تھے، اور ان کی قیادت میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سارے علماء ان کے ساتھ متفق تھے کہ اس نقطے پر، اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت آپ نے ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر، مرزا قادیانی کا پوتا آیا تھا۔ مرزا قادیانی کے پوتے نے آ کر قادیانیت کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور ایک ڈاکٹر عبد الکریم یا کچھ ایسا ہی اس کا نام تھا، وہ قادیانیوں کے لاہوری گروپ کا بڑا تھا، اور یہ قادیانیوں کی وکالت کر رہا تھا۔ ان کی گفتگو 13 دن تک اسمبلی میں ہوتی رہی، لیکن یہ اپنے اسلام کو ثابت نہ کر سکے۔ بالآخر ہوا کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل، کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ تو یاد رکھیے، دین کا سارا کام دین کے لیے، اور حضور کی ختم نبوت کا تحفظ حضور کی ذات کے لیے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے کہ آپ کے بعد کسی انسان نے کسی معنی میں بھی نبی نہیں بننا۔ اس لیے اس عقیدے کو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سیکھیں، اور آج کی نسل نو میں سے بہت سے لوگ اس بات کو ایک معمولی سا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ انسان کی نجات صرف اعمال پر نہیں ہے، عقیدے پر ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان شرط ہے، اگر ایمان موجود نہیں تو اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر وہ کافر کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے، ایمان لانے کے لیے ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کفر اختیار کرنے کے لیے ساری باتوں کا انکار ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک بات کا کوئی انکار کر دے، شریعت کے ایک مسلمہ مسئلے کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے تو قرآن کریم کی 6666 آیات کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے ایک آیت کا بھی انکار کر دیا جائے تو یہ کافی ہے۔ تو بہرحال ختم نبوت یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، تو اسے خود بھی سیکھیے اور اس کے کام میں حصہ لیجئے۔ ختم نبوت کے کام میں حصہ لینا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ پیسہ، وہ وقت، وہ قلم جو ختم نبوت کے لیے چل جائے۔ خوش قسمت ہے وہ سیاہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن لکھے۔ خوش قسمت ہیں وہ ہاتھ اور پاؤں جو تحفظ ختم نبوت کے لیے استعمال ہو جائیں۔ وہ وقت، وہ فرد، وہ آنکھیں، وہ جوانیاں، وہ گھر، وہ بندہ خوش قسمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔